الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. دنیا والوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس، غیر ایمان والوں کے پاس 7 زمین اور 7 آسمانوں کے خزانے آ جائیں اور ایک مسلمان سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ احوال جو آپ سن چکے ہیں، معلوم کر چکے ہیں، اب وہ صحیح روایات کیا ہیں، ضعیف روایات کیا ہیں، موضوع روایات کیا ہیں، اس سے قطع نظر سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر جو احوال آئے، مال بھی چھن گیا، اولاد بھی الگ ہو گئی، صحت بھی گر گئی، جسم بھی خراب ہو گیا، دیش سے نکالا گیا. اس سے بھی اگر کوئی اور خراب حالت آ سکتی ہے، اللہ کا نام، ایمان سے تعلق، اسلام سے تعلق، قرآن سے تعلق، حدیث سے تعلق، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور تعلق ہو. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ ہیچ ہے دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ زمین و آسمان کے خزانے آپ نہیں جانتے. ایمان کی قیمت کیا ہے، اسلام کی قیمت کیا ہے، سنت کی قیمت کیا ہے، کلمے کی قیمت کیا ہے، آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی قیمت کیا ہے. 7 زمین 7 آسمان کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا.
سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ آپ نے مجھے کلیم بنایا ہے، آپ مجھے کوئی خاص کلمہ مرحمت فرمائیے، کوئی خاص نعمت دیجئے، ایوارڈ دیجئے، میڈل دیجئے، تحفہ دیجئے اور ایسی پہچان دیجئے کہ ساری مخلوق کے اندر ایک الگ میری شناخت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تمام پیغمبر پڑھا کرتے ہیں، شجر پڑھا کرتے ہیں، حجر پڑھا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں پڑھا کرتی ہیں، فضاؤں کے پرندے پڑھا کرتے ہیں، یہ عام کلمہ ہے۔ اے موسیٰ آپ نہیں جانتے، آپ کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور کلمہ طیبہ کو ایک طرف رکھا جائے تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ آج مسلمان رونا رو رہا ہے، ہمارے پاس سیٹیں نہیں ہیں، ہمارے منسٹر نہیں ہیں، ہمارے لوک سبھا میں نمائندے نہیں ہیں، راجیہ سبھا میں ہمارے نمائندے نہیں ہیں، مسلمان یونیورسٹی نہیں رکھتا ہے، کالج نہیں رکھتا ہے، ایجوکیشن اس کے پاس نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، وہ امریکہ کے ڈگری ہولڈر تھے، بیوٹی یونیورس میں بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر انعام پائے ہوئے تھے، ظاہری چہرہ بشرا کیسا تھا، مالی اعتبار سے کیا کیفیت تھی، عربی تھے، عجمی تھے، مالک تھے، غلام تھے، دنیاوی چشمہ لگا کر مائنس ڈگری کے اعتبار سے جو چیزیں سوچی جا سکتی ہیں، الیاذ باللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیجئے، غلام ہونا کیسی بات ہے، کالا ہونا کیسی بات ہے، موٹے ہون کا ہونا کیسی بات ہے، بد شکل کا ہونا کیسی بات ہے، غریب کا ہونا کیسی بات ہے، اجمی کا ہونا کیسی بات ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کلام پاک کی 6666 آیتیں رکھ کر، بخاری رکھ کر، ترمذی رکھ کر، مسلم رکھ کر، مسواک رکھ کر، داڑھی رکھ کر، رمضان کا مہینہ رکھ کر، اعتکاف رکھ کر، تراویح رکھ کر، شب قدر رکھ کر، شب برات رکھ کر، زمزم رکھ کر، حرم مکی رکھ کر، حرم مدنی رکھ کر، نبی کا روضہ رکھ کر، جنت البقیع رکھ کر، جنت المالا رکھ کر، ایمان کی دولت رکھ کر، اسلام کی دولت رکھ کر رو رہا ہے مسلمان۔ فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر کھڑا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے۔ مسجد کی چھت پر معتکف بغیر ضرورت کے جا نہیں سکتا، میں اور آپ جانا دور کی بات۔ معتکف جو حالت اعتکاف میں ہے، سخت ضرورت پڑی، اللہ کا گھر ہے، پیروں تلے اللہ کا گھر آئے، یہ عام حالتوں کے اندر اجازت نہیں ہے۔ وہ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں ایک سبحان اللہ پر 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک تکبیر پر 1,00,000 مرتبہ تکبیر کا ثواب، ایک سجدے پر 1,00,000 سجدوں کا ثواب، ایک کلام پاک کے ختم کرنے پر 1,00,000 مرتبہ کلام پاک ختم کرنے کا ثواب۔ وہ اللہ کا کعبہ جسے دیکھنے پر 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ خلاف معمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھت پر کھڑا کر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آج اذان دو فتح مکہ کے بعد۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول حضرت بلال کو آج آپ نے کعبے کی چھت پر کیوں کھڑا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والی نسل انسانی، وہ لوگ جو حضرت بلال کو کالا کلوٹا کہا کرتے تھے، غلام کہا کرتے تھے، پردیسی کہا کرتے تھے، اجمی کہا کرتے تھے، بشکل کہا کرتے تھے، غریب کہا کرتے تھے، مسکین کہا کرتے تھے، لاچار کہا کرتے تھے، وہ جان لیں اللہ نے کلمے کی نسبت سے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کا مقام
اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ آج اللہ کا کعبہ آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ وہ لوگ جو آپ کے سینے پر چٹان رکھا کرتے تھے، ریت پر کھینچا کرتے تھے، عہد کیا کرتے تھے، آج وہ دیکھ لے، کل وہ بھی دن تھا، آج کا یہ بھی دن ہے۔ آج ہمارے پاس عالم کی کوئی قدر و قیمت نہیں، داڑھی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، سنت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، مسواک کی کوئی قدر و قیمت نہیں، نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جمعہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ بغیر مانگے ماں باپ کے پیٹ سے ہم مسلمان ہو گئے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کی ختنہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ کا نام رام رکھنا چاہیے یا رحیم رکھنا چاہیے، آپ کو گنگا جل پلانا چاہیے یا زمزم پلانا چاہیے، آپ کے کان میں اذان دینی چاہیے یا یہ کہ کوئی جو ہے غیروں کے بول اور ان کے بیدوں کے بول بولنا چاہیے۔ بغیر مرضی کے ہمارے کانوں میں اذان دے دی گئی، ہمارا نام اسلامی رکھ دیا گیا، ہماری ختنہ کرا دی گئی۔ مسلمانوں، ایک ایک اینچ کی زمین کے لیے برسوں مقدمے عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ ایک جوڑی چپل مسجد کے اندر چلا جاتا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے، اس کا صدمہ ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ چلی گئی، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال دی گئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، کیا آپ نے اس کا استقبال کیا؟ کیا آپ نے اس کی تیاری کی؟ ہاں تیاری کی، یہ تیاری کی، اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ایک عشرے کے اندر مسجدیں پر ہوں گی، لوٹوں کے آواز سے مسجدیں گھنکھنائیں گی، مسجدیں خالی ہوں گی، شاپنگ بازار آباد ہوں گے۔ مرد اپنی بیوی کو عید کی تیاری کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے بعد بازاروں کے اندر بے پردہ لے کر گھومے گا، یہ اس کی بیوی کو تاکے گا، وہ اس کی بیوی کو تاکے گا۔ رمضان کے اندر آخری عشرہ قیمتی عشرہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں قیمتی عشرے کا مطلب یہ ہے کپڑوں کی تیاری کرو، پکنک کی تیاری کرو، پھرنے کی گھومنے کی تیاری کرو۔ کیا تیاری، کیا قدر و قیمت ہے؟ کلمے کو کیا آپ نے سمجھ رکھا ہے؟ قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حی علی الصلاۃ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حی علی الفلاح کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے گھر کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اور نبی کی سنتوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک تعالی 12-11 مہینے پہلے اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں، اس کے اجلال میں، اس کی تعظیم کے لیے جنت کو معطر کرتے ہیں، دھونی دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک سر پر کھڑا ہے، کیا منصوبہ بنایا؟ وہی چکنے چہرے نظر آئیں گے۔ اللہ شیطان کو بند کر دیا، کہتا سنا ہے نا، یہ پکی بات ہے، حدیث پاک کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر شیاطین کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن شیاطین 2 قسم کے ہوتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنی شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، انسانی شیاطین کو، فلم دیکھنے والوں کو، شراب پینے والوں کو، سٹا کھیلنے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، سود کا لین دین کرنے والوں کو، دنیا کے کتوں کو، دنیا کے پجاریوں کو، بیویوں کے غلاموں کو، تجوریوں کے پجاریوں کو اللہ تبارک تعالیٰ بند نہیں کرتے۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھتے ہیں، میں شیطان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتا ہوں، شیطان مردود سے میں دور بھاگتا ہوں۔ تصور آتا ہوگا شیطان کیسا ہے؟ رمضان المبارک ان قریب ہمارا مہمان، اللہ کا مہمان ہمارے گھر دستک دینے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر تراویح کے صفوں میں، نمازوں کے صفوں میں، افطاری کے صفوں میں، سحری کی مجالس میں، دسترخوان میں داڑھی منڈا نظر آئے، بے نمازی نظر آئے، سود خور نظر آئے، حرام خور نظر آئے، عشق باز نظر آئے، عاشق مزاج نظر آئے، تو یہ جو پڑھ دیکھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان، یہ موٹا شیطان، یہ داڑھی منڈے کو دیکھ کر سمجھ لو یہی ہے شیطان جس کی ہم جو ہے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ جہنم پر تالا لگا رہا ہے، جنت کے دروازے کھول رہا ہے، شیاطین کو بند کر رہا ہے۔ مسلمان کے داڑھی مڈانے کا کیا مطلب ہے؟ نماز چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟
حرام کاری کا کیا مطلب ہے؟ وہ پیغمبروں کے پیغمبر، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، وہ سید الرسل، وہ سید الاولین، وہ سید الآخرین، وہ ساقی کوثر، وہ شافی محشر، وہ ذات گرامی جن کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے۔ ہمارے ایمان کا پتہ نہیں، کلمے پر موت آئے گی یا بیوی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے موت آئے گی، یا 10 میں 3 کہتے ہوئے موت آئے گی، یا دولت کی ہوس میں موت آئے گی، یا کفر کے نغموں پر موت آئے گی، تیرے میرے موت کا خاتمے کا پتہ نہیں ہے۔ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا پتہ نہیں، حوض کوثر کا جام ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی حوض کا نام بتائے؟ کوئی ہے موبائل اپلیکیشن، کوئی ہے سافٹ ویئر جو ہمارا نام ڈال کر، ہماری ماں کا نام ڈال کر، ہمارا ڈیٹ آف برتھ ڈال کر، ہمارے علاقے کا نام ڈال کر، ہمارا ٹیمپریچر، ہمارا بی پی، ہمارا شوگر ڈال کر وہ یہ بتا سکے کہ اس کی موت کلمے پر ہوگی؟ یہ 3 سوالوں کا جواب دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا؟ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا یا سیدھے ہاتھ میں آئے گا؟ عرش کا سایہ ملے گا نہیں ملے گا؟ کتنا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا؟ ارے وہ ذات گرامی، داڑھی منڈانے والوں، نماز کے چھوڑنے والوں، ایمان کی بے قدری کرنے والوں، علماء کی بے قدری کرنے والوں، قرآن کی توہین کرنے والوں، تراویح کو چھوڑنا قرآن کی توہین ہے۔ رمضان کے اندر روزوں کو چھوڑنا اللہ کے مہمان کو دھکا دینا ہے۔ بچی کی شادی کے موقع پر، بیٹے کے ولیمے کے موقع پر چمار ہے، بھنگی ہے، تھانے دار ہے، کوئی ناراض ہو کر نہ جائے۔ اللہ کا مہمان 30 روزوں کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، شب قدر کے ساتھ، اعتکاف کے ساتھ، طاق راتوں کے ساتھ، کلام پاک کے تقدس کے ساتھ، سحری کے ساتھ آپ نے ناشتہ کیا، کسی نے بتایا کہ ناشتہ کرنے کے اندر آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ اتنی روٹی کھائیں گے، اتنا پایا کھائیں گے، اتنی کلیجی کھائیں گے، اتنا مکھن کھائیں گے اور اتنا شہد چاٹیں گے، آپ کو ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر! پیٹ خالی ہوگا، منہ سے بدبو نکلے گی۔ وہ لیلا لیلا میری جان کہا کرتا تھا، وہ ناک پر کپڑا رکھ لے گی، اجی تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ شرم کرو مسلمانوں، روزے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، تمہاری بیوی پسند کرے نہ کرے، تمہاری اولاد پسند کرے نہ کرے، تمہارے ماں باپ پسند کرے نہ کرے، تمہاری لیلا پسند کرے نہ کرے، تمہاری غلام پسند کرے نہ کرے، اللہ کہتا ہے روزے دار مجھے اتنا پسند ہے کہ اس کی منہ کی بدبو مجھ کو عنبر سے، جنت کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ کوئی آدمی رات کے 11-12 بجے، اب مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اندر نظام بدل دیا، دن کو رات کر دیا، رات کو دن کر دیا۔ یہ عرب ممالک، اسلامی ممالک جو گرم ممالک ہوتے ہیں، آپ یہاں گجرات میں کیا ہے پتہ نہیں، حیدرآباد کے اندر، بامبئی کے اندر، دلی کے اندر، کلکتہ کے اندر رات کو دن کر دیا جاتا ہے اور دن کو رات کر دیا جاتا ہے۔ چند گھنٹے کیا بھوکے رہے، سحری میں یہ سوچ کر کے دن بھر بھوکا رہنا ہے، نلڈے تک کھاتے ہیں، اور افطاری کے اندر یہ سوچ کر کے دن بھر بھوکے رہے، پھر نلڈے تک کھاتے ہیں، پھر 8 رکعت پڑھ کر، کوئی 4 رکعت پڑھ کر، کوئی 20 رکعت ہی پڑھ کر وہ گیا وہاں شیخ کی دکان میں، وہ کباب کی دکان میں، وہ جو ہے پھرنی کی دکان میں، ساری رات۔ اخباروں کے اندر آتا ہے بامبئی کے اندر کھاؤ گلی ایک نام ہے، حیدرآباد کے لوگ فلائٹ سے جا کر اس کھاؤ گلی کے اندر کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ سوم کے معنی رکنے کے ہیں، اس نے کہا تم جتنا روک لو اتنا ہم اس کو کھول کر رہیں گے۔ کیا احترام ہے ہمارے پاس رمضان المبارک کا۔ ایک کلمے کی قیمت، ایک کلام پاک کی آیت کی قیمت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کتاب کر رہے ہیں
ابو جہل کی نسل سے تو نہیں کر رہے ہیں، ابو لہب کی نسل سے تو نہیں کر رہے ہیں، اتبا کی نسل سے تو نہیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، رمضان آیا نہیں، شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جوڑا اور یاد دلایا۔ یہ داڑھی مڈوں کو دیکھتے کون سی فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی مڈانا جائز ہے؟ کون سی منطق ہے، کون سا فلسفہ ہے کہ داڑھی مڈے کو نوکری نہیں ملتی، داڑھی والوں کے بچے نہیں ہے، بیٹیاں ان کو دینے والے نہیں دیے، نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، پائلٹ نہیں ہے، سائنسدان نہیں ہے، سافٹ ویئر ہارڈ ویئر انجینئر نہیں ہے، امیر لکھپتی کروڑ پتی نہیں ہے، اور داڑیاں مڈا کر کون سا ایوارڈ مل گیا؟ گجرات کے فساد میں کیا یہ دیکھا گیا کہ داڑھی جو منڈے تھے ان کو چھوڑ دیا؟ ان کو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ داڑیاں منڈا کر چمڑا بھی اکھیڑ لو گے، وہ تم سے راضی ہونے کے نہیں جب تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول نہیں کر لو گے، دھرم کو قبول نہیں کر لو گے، کامن سول کوڈ کو قبول نہیں کر لو گے، جنازہ پڑھانے کے بجائے کریا کرم کو قبول نہیں کر لو گے، زمزم کے بجائے گنگا جل کو قبول نہیں کر لو گے، قرآن کے بجائے گیتا کو قبول نہیں کر لو گے، یہ میرے باپ کا کلام نہیں۔ ولن ترضى عنك، تم داڑھی مڈا کر کوئی ایوارڈ تم کو ملنے والا نہیں، نماز چھوڑ کر کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں۔ آؤ حی علی الفلاح، روزے رکھو، اعتکاف میں بیٹھو، کلام پاک کا ختم کرو۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ملاقات مریدوں کی، چاہنے والوں کی تراویح کے بعد صرف کس وقت کے اندر ہوا کرتی تھی کہ آدھا کپ آپ عرق پیا کرتے تھے، قہوہ پیا کرتے تھے، اس پینے کے درمیان کیونکہ تلاوت کرنا بے ادبی ہے، ذکر کرنا ادب کے خلاف ہے، حضرت نہیں سمجھا کرتے تھے مناسب، تو لوگوں کے سوالوں کے شرعی سوالوں کے جواب دے دیا کرتے تھے۔ اتنی دیر ملاقات، کلام پاک حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سنا رہے ہیں، رمضان کا انتظار کیا جا رہا ہے، جنت کو دھونی دی جا رہی ہے، شیاطین کو بند کیا جا رہا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، اور داڑھی منڈوں کو، بے نمازیوں کو، بے پردہ عورتوں کو، پھرانے والوں کو رمضان کے معنی کیا؟ سموسے پکانا ہے۔ رمضان کے معنی کیا؟ عمدہ قیمتی کھانے پکانا ہے۔ رمضان کے معنی کیا؟ عید کی تیاری کرنا ہے۔ رمضان کے معنی کیا؟ اللہ کے گھر کو آباد کر کر اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑنا ہے۔ عید الفطر کی عشاء کی نماز آ کر پڑھ کر دیکھیے، خدا کی قسم ایمان کا ذرہ ہوگا، روئے بغیر نہیں جا سکتے آپ۔ کیا کیفیت رہتی ہے اللہ کے گھروں کی؟ قرآن تو کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تم تراویح پڑھ کر، تم سحری کر کر، تم افطاری کر کر، تم روزے رکھ کر، تم اعتکاف میں بیٹھ کر، تم تاخراتوں میں جگ کر، کلام پاک سن کر، سنا کر تم متقی بن جاؤ گے۔ اور یہ متقی کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا، سنیما قطاروں میں حرام زادوں نے نکالنے والے فلم انتظار کرتے ہیں کہ عیدوں کے بعد فلم نکالتے ہیں۔ یہ خان نام کے جو حرامی کتے ہیں، یہ عیدوں کے بعد فلم نکالا کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان رمضان کے روزوں کو توڑنے کے لیے عیدوں جو ہے فلموں کی طرف اور سنیما گھروں کی طرف یہ رخ کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس کے انتظار میں ہے، اور ریکارڈ توڑ کمائی ان کی ہوتی ہے۔ عید الفطر کے بعد ان سنیما گھروں کو جانے والا کوئی غیر مسلم تو نہیں ہوتا، برقع پہننے والی عورت کوئی غیر مسلم تو نہیں ہوتی۔ یہ تتقون کا ترجمہ ہے، خدا کے گھر کو ویران کرنا، زنا کے اڈوں کو آباد کرنا، جمعے کے اڈوں کو آباد کرنا، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا، پکنک کے مقامات کو آباد کرنا، سنیما کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ کے گھر کو ویران کرنا، مدارس کو ویران کرنا، اور نمازوں کو ویران کرنا، اجاڑنا، یہ تتقون ہے۔ مسلمانوں، گزشتہ ماہ رمضان کے اندر خدا جانے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ آج اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، رمضان المبارک کی مقدس بابرکت ساعتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، ان قریب وہ مہمان ہمارے گھر دستک دینے والا ہے۔ گھر میں بہو لا رہے ہو، بیٹی کو بیا رہے ہو، بیت الخلا کو سنوارتے ہو، کوئی ضمانت نہیں، وہ بہو، وہ بیٹی، وہ داماد
لکھ کر رکھ لو، کل قیامت میں ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی تو وہ دے نہیں پائیں گے۔ جس سے تم بھاگ رہے ہو باب الریان ہوگا، جنت الفردوس کے دروازوں میں ایک دروازہ ہوگا، جنت کے دروازوں میں۔ آؤ روزے دارو، آؤ تراویح پڑھنے والوں، بہو کا دروازہ نہیں ہوگا، داماد کا دروازہ نہیں ہوگا، بیٹی کا دروازہ نہیں ہوگا، بیٹوں کا دروازہ نہیں ہوگا۔ یہ باب الولد ہے، یہ باب البنات ہے، یہ باب الداماد ہے، یہ باب السسرال ہے، یہ باب الخسر ہے۔ نئی صاحب اس کی آمد ہوتی ہے، صالح صاحب آ رہے ہیں، خسر صاحب آ رہے ہیں، قرآن کا مہینہ۔ روایتوں میں آتا ہے عید الفطر کا چاند دیکھ کر ایک مرتبہ میرا کلکتہ کا سفر تھا، روڈوں کے اندر ڈی جے بجائے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ کہا کہ چاند عید ہلال نظر آ گیا۔ عید ہلال کے نظر آنے پر کمبختو تم ناچ نہیں رہو کتے سوروں کی طرح، تم تراویح کے جانے پر ناچ رہے ہو، تم افطاری کے جانے پر ناچ رہے ہو، تم سحری کے جانے پر ناچ رہے ہو، تم کلام اللہ کے مہینے کے جانے پر ناچ رہے ہو، تم خدا کے مہمان کے جانے پر ناچ رہے ہو۔ صحابہ کرام عید ہلال کو دیکھ کر ایسے رویا کرتے تھے جیسے ماؤں کے گود سے بچے جو ہے کٹ کر مر جاتے ہوں۔ پیار ہی نہیں کیا ہم نے، بوجھ سمجھا۔ ایک تانگڑی پر جو ہے ایک رکعت پڑھی، دوسری تانگڑی پر دوسری رکعت پڑھی، اور پھر اس کے بعد اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ امام صاحب قاری صاحب کب رکوع میں جائیں گے، مطلب پھٹ سے اٹھ کر جو ہے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت کے اندر کلام پاک کے 30 پاروں کو مکمل کر لیا کرتے تھے، شوق ہوا کرتا تھا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ بھی تھی کے اندر لکھا ہے، گھر کی بچیاں کمپٹیشن کیا کرتی تھی، انتاکشری کا مقابلہ، پیار پر گانے گاؤ، محبت پر گانے گاؤ، عشق پر گانے گاؤ، بیوی پر گانے گاؤ، لیلا پر گانے گاؤ، مجنو۔ ارے حرامیزادو، قیامت کے دن سیس پگھلا کر کان کے اندر ڈالا جائے گا، کہنے والے کے بھی سننے والے کے بھی۔ یہ زنا کے دائی ہیں، زنا کے دائی۔ یہ موبائل کو بند کرو۔ حضرت کے گھر کے اندر کمپٹیشن ہوتا تھا، بڑی بچی کہتی کہ میں نے آج کلام پاک کے 10 پارے پورے کیے، تو درمیانی بچی کہتی کہ میں نے 12 کر لیے، چھوٹی بچی کہتی میں نے 15 کر لیے۔ کیا مبارک ماحول ہوگا۔ کئی ہزار کلام پاک کا ختم سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ تاجر حضرات دکان میں بیٹھ کر، کارخانے والے دکان میں بیٹھ کر، ڈرائیور چلتے پھرتے کلام پاک کو پڑھ نہیں سکتا تو آج تو آڈیو سسٹم ہے، موبائل سسٹم ہے، ڈال ٹک ٹاک کے اندر لگا ہوا ہے، فیس بک کے اندر لگا ہوا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیت الخلاء کے اندر جو ویسٹرن ٹوائلٹ ہے وہاں بیٹھ کر بھی یہ انگلی جو ہے جب تک وہ آگے پیچھے نہیں کرے گا اس کا موشن صاف نہیں ہوگا۔ بیماری دے دی ہے، لعنت کا طوق دے دیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو ایسے آتے ہوئے دیکھ رہا ہو جیسے بارش کے گرنے کی جگہ کو دیکھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ ان فتنوں میں یہ فتنہ نہیں ہے ٹک ٹاک کا فتنہ۔ وہ بچی جو غسل کرنے کے بعد اگر صابن پر اس کے سر کا بال، جسم کا بال لگ جاتا ہے، فقہاء اور مفتیان کرام لکھتے ہیں غیر محرم اس غسل خانے میں جا کر غسل نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس ٹوٹے ہوئے لگے ہوئے صابن کے بال کو دیکھ کر اس کی شہوت بھڑک سکتی ہے، اور کھیتوں کے منڈیر پر اگر لڑکی جا رہی ہو اور اس کی پرچھائی کھیت کے پانی پر پڑ رہی ہو، غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ لڑکی نے وضو کیا، بہو نے وضو کیا، بیٹی نے، غیر محرم عورت نے وضو کیا، غیر محرم مرد اس بچے ہوئے پانی کے وضو کے پانی سے اپنے وضو کو کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ خیالات زنا کی طرف جا سکتے ہیں کہ پہلے جس لڑکی نے وضو کیا اس کی شباہت کیسی ہوگی، وہ موٹی ہوگی، پتلی ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے حضرت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا امیس
تم نے حبشہ کی ہجرت کی ہے۔ عرب کے اندر آپ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر، کعبے کے اندر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مساجد کے اندر جب لاش کو نماز جنازہ کے لیے لایا جاتا ہے، ایک کھاٹ پر رکھ کر ایک چادر اڑا دی جاتی ہے، اس میں حلیہ نظر آتا ہے کہ دبلا ہے، موٹا ہے، پس قد ہے، لمبا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بعد مکلف نہیں ہے، موت کے بعد ہم مغرب میں مرے ہیں، عشاء کی نماز کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم جو ہے مغرب میں مرے ہیں، تہجد نہیں پوچھی جائے گی، ہمارے ساتھ کوئی غلط معاملہ کرے تو اس کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ کتنی فکر ہے شرم کی، حیا کی، پردے کی، کہ آپ نے حضرت ام عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا اس کا حل میرے پاس ہے۔ حبشہ کے اندر میں گئی ہوں، وہاں میں نے دیکھا کہ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بانس باندھ دی جاتی ہے، ہمارے یہاں ہوتے ہیں جنازے ایسے کہ اس کے اوپر ایک جو ہے ٹاٹ، ایک قبہ نما ایک چیز بنا دی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ بچے کا، مرد کا، عورت کا، پس خط کا، لمبے خط کا، موٹے خط کا، تب اطمینان کا سانس لیا۔ آج فاطمہ نام رکھ، مسلمان لڑکیاں جو نام رکھیں گی شیلا تو نہیں رکھیں گی، اور فلمی ہیروئن کا نام تو نہیں رکھیں گی، کسی کا نام قتیجہ ہوگا، کسی کا نام عائشہ ہوگا، کسی کا نام سمیہ ہوگا۔ جس کے ٹوٹے ہوئے بال کا پردہ ہے، جس کی پرچھائی کا پردہ ہے، اور جس کے نام رکھنے والی خاتون نے موت کے بعد اپنے جنازے کے شرم و حیا کا خیال کیا، اور جب جنازے کو رات میں لے کر جایا جا رہا تھا، ایک طرف حسن، ایک طرف حسین، اور ایک طرف حضرت علی، چوتھا کندھا دینے والا جس کی جنازے کے لیے کوئی فرد موجود نہیں تھا، یہ شرم و حیا کی کیفیت تھی، یہ شرم و حیا کا عالم تھا۔ آج اس ٹک ٹاک نے مسلمان عورتیں، ختیجہ نام کی عورت ہے، حرام زادی، رنڈی، بدکار عورت، زنا کے گیت گا رہی ہے، اپنے شرمگاہ کی دعوت دے رہی ہے، اپنے سینے کی دعوت دے رہی ہے، اپنے بچھونے کے گرم کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ یہ گھوم گھوم کر اپنی شرمگاہ کو اچھال کر ننھے منھے معصوم بچے، جن کو شہوت کیا ہے پتہ نہیں، جن کو نکاح کیا ہے پتہ نہیں، جن کو میاں بیوی کا ملاپ کیا ہے پتہ نہیں، آج کیا ٹک ٹاک کے اندر یہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کیا بیماری آ گئی ہے مسلم معاشرے کے اندر۔ ایک بزرگ بجائے روٹی پکانے کے آٹے کو پانی میں گوندھ کر وہ پھکے جا رہے تھے، دیکھنے والے مرید نے، خلیفہ نے کہا حضرت روٹی تو بنا لیتے، تو انہوں نے جواب دیا اس آٹے اور روٹی کے بنانے میں جو وقت لگتا ہے، اتنے میں کتنی مرتبہ میں درود پاک پڑھ لوں گا، اللہ کا نام لے لوں گا۔ ٹک ٹاک دیکھنے والوں، فیس بک کے اندر تباہ وقت برباد کرنے والے، بند کر دو موبائل۔ خطوط کا آنا جانا، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، اکابرین بند کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات، جن کے تقدس، جن کی عصمت، جن کی عفت اور جن کی پاک دامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی تھیں، آپ ازار کو بند کر لیا کرتے تھے، ٹائٹ کر لیا کرتے تھے کمر کو۔ کیا مطلب؟ جو حلال بیویاں تھی ان سے دور رہا کرتے تھے۔ تو حرام موبائل کے قریب جانے والا، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے شیطان نہیں دیکھا ہو، رمضان المبارک کے اندر فیس بک کا استعمال کرنا، واٹس ایپ کا استعمال کرنا، اور ٹک ٹاک کا استعمال کرنا، بےہودہ چیزوں کا استعمال کرنا، والذین هم عن اللغو معرضون کا وہ جو ہے محور بننا، میں کہتا ہوں کہ جیتا جاگتا شیطان ہے۔ فرشتہ ندا لگا رہا ہے، اے خیر کے طلب کرنے والے آجا، ایک فرض کا 70 کے برابر ثواب ملے گا۔ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کا محلہ نہیں۔ سیٹھ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آپ کا محلہ نہیں۔ میں دلی جا رہا ہوں، میں لکھنؤ جا رہا ہوں، میں بنگلور جا رہا ہوں، میں فلاں بازار جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کپڑا سستا ملتا ہے۔ کتنے عمرہ کرنے والے، کتنے حج کرنے والے اپنے بیٹیوں کے شادیوں کا ساز و سامان عرب ممالک سے لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں ہرا دھنیا، مرچ 5 روپے میں مل رہا ہو، اور کہیں 4 ڈی مارٹ کا نام تو سنا ہوگا، کیوں بھیڑ لگی رہتی ہے؟ کنسیشن دے رہا ہے۔ دنیا کے پجاری ہو، دنیا کے طالب ہو، فرشتہ ندا لگا رہا ہے، اے خیر کے طالب، ایک فرض کا 70 کے برابر ثواب ملے گا، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرے گا، 70 روپیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کوئی بھی سفیر آئے، منہ بنانے کی ابوسن قمطریلا کرنے کی ضرورت نہیں۔
وہ جانے اللہ جانے، ہاں جس کا دھوکہ آیا ہو اور جس کے بارے میں طے ہو کہ یہ دھوکہ باز ہے، مکار ہے، عیار ہے اور مدرسے کے نام پر دکان چلاتا ہے اور اس کے یہاں کوئی طلبہ نہیں، اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ اکرام کرو، کسی کو اپنے در سے خالی نہ بھیجو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کنسیشن دیا، صحابہ کرام نے پوچھا پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا سکتے؟ کھجور کھلا دیا، لسی پلا دی، ایک گھونٹ شربت پلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے روزے پر اسے جتنا اجر ملے گا، کھلانے پلانے والے کو سخاوت کا مہینہ، دریا دلی کا مہینہ، غریبوں پر ہمدردی کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ، چھوڑ دو، بس کرو۔ اے شر کی طرف جانے والے بس کر، فرشتے کی ندا سن سکتا ہے تو سن، فرشتے کی ٹیلی کاسٹ کو ہم ریسیو نہیں کر سکتا ہمارا ریسیور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ فرشتہ ندا دے رہا ہے، طالب خیر بڑھ اور طالب شر رک جا۔ کیا معنی ہیں رمضان میں داڑھی منڈانے کے؟ حرم مکی کے اندر جب ایک سبحان اللہ کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے تو وہاں اگر کوئی لڑکی کو تانکے گا، طواف کے وقت کونی مارے گا اور اس کے جسم سے جسم لگائے گا تو ایک گناہ کا عذاب بھی تو 1,00,000 کے برابر ہوگا نہیں ہوگا؟ کسی کا 1 ریال چرائے گا، 1,00,000 ریال چرانے کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دے گا۔ ایک آدمی مسجد کے باہر گالی دے رہا ہے، مسجد کے اندر لڑائی کر رہا ہے تو عام آدمی بھی کہتا ہے ارے اللہ کے بندے مسجد کا تو خیال کر، رمضان کا تو خیال کر۔ رمضان میں جب فرض 70 فرضوں کے برابر اور نفل فرض کے برابر تو داڑھی منڈانا یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ داڑھی مڑی حالت کے اندر سحری کرنا، داڑھی مڑی حالت کے اندر افطاری کرنا، داڑھی مڑی حالت کے اندر اعتکاف کرنا، داڑھی مڑی حالت کے اندر افطاری کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ نکالنا۔ علماء نے کہا یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ زانی زنا کرتے وقت گناہ میں رہتا ہے، چور چوری کرتے وقت گناہ میں رہتا ہے، یہ ایسا گناہ ہے مرتے بھی گناہ، کفن میں بھی گناہ، قبر میں بھی گناہ، حرم مکی میں بھی گناہ، حرم مدنی میں بھی گناہ۔ توبہ کر لو، اس سے کچھ نہیں ملے گا، نبی کی شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا داڑھی منڈوں کو، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے احترام میں اے اللہ ہم سدھر جائیں گے، نبی کی سنت سے چہرے کو منور کر دیں گے، معطر کر دیں گے۔ نبی کے چہرے کو سنت کو چہروں سے نکالو گے، اللہ کی رحمت کو توجہ ہوگی، روزہ قبول ہوگا، نماز کو چھوڑو گے۔ عہد کرو مسلمانوں، کسی مہمان کی توہین کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اللہ کا مہمان، نبی کا مہمان، قرآن کا مہمان، عرش الہی سے آنے والا مہمان، کیا معاملہ ہے ہمارا اس کے ساتھ؟ ارے کتا بھی اپنے پیٹ کے لیے کچھ کھا لیتا ہے، سحری میں یہ پکوان بنے گا، افطاری میں یہ پکوان بنے گا، طاقراتوں میں یہ پکوان بنے گا، اور یہ سب چھوڑو۔ کلام پاک جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو، ذکر جتنا زیادہ کر سکتے ہو۔ دیکھو جو لوگ قبروں میں چلے گئے، آج اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں روزہ رکھیں گے، آج اگر وہ تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کریں گے۔ پہلے دیکھو کہ ہمارے گجرات احمد آباد کی مساجد کے اندر کس مسجد کے اندر کلام پاک صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ہمارے پاس تو یہ معاملہ ہے کون جلدی فارغ کرتا، وہ 20 منٹ میں فارغ کرا، وہاں بھیڑ بھاڑ لگی، کلام پاک صحیح پڑھتا ہو غلط پڑھتا ہو، ہم کو کیا لینا دینا؟ دنیا کیا کر رہے ہو؟ کون سی جوڑی کی یاد میں تاج محل بنا دیا؟ کون سی حفاظت کے لیے لال قلعہ بنا دیا؟ فتح پور سکری کا قلعہ بنا دیا؟ کیا کر رہے ہو؟ وہی منہا خلقناکم کے ڈھیلے مل رہے ہیں۔ مسلمانوں، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ قبرستان کے پاس جا کر کھڑے ہو کر منڈیر پر پوچھو کتنے سیٹ اس کے اندر مدفون ہیں، کتنے مالدار اس کے اندر مدفون ہیں، کتنے کروڑ پتی اس کے اندر مدفون ہیں، کون سا مال ان کے کام آیا، کون سی دولت ان کے کام آئی، کون سا روپیہ پیسہ ان کے کام آیا؟ تو کیا جب ان کے کام نہیں آیا تو ہمارے کام آ جائے گا؟ ہے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کی طاقت، اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی طاقت۔ دنیا کے اندر جو آگ ہے اس سے ہزاروں گنا آگ جہنم کی آگ ہے، اور سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ
دنیا کے کسی کونے کے اندر لٹکا دی جائے، 7 زمین 7 آسمان جل کر خاک ہو جائیں گے۔ جہنم کا سام، قبر کا سام پھن مارے گا، دنیا میں سبزہ اگنا اس کے زہر کی وجہ سے بند ہو جائے گا۔ ایک سوئی کی چبھن برداشت نہیں کر سکتے ہو، ایک بیڑی سگریٹ کی چنگاری اور ایک دیا سلائی کی چنگاری، موم بتی کو جلا کر انگلی رکھو اور پوچھو کہ کتنا دیر اسے برداشت کرو گے۔ جو آدمی ایک وقت نماز چھوڑ کر بھلے سے بعد میں پڑھ لے، یعنی کہ چھوڑ دیا، جمعہ میں پڑھ رہا ہے، رمضان میں پڑھ رہا ہے، عید میں پڑھ رہا نہیں، فجر کی نماز چھوڑ دی، اشراق کے وقت پڑھ لیا، میرے باپ کا، دیوبندیوں کے باپ کا، بریلویوں کے باپ کا، تبلیغوں کے باپ کا، جماعت اسلامی کے باپ کا، کسی فرقے کا، کسی تنظیم کے صدر مفتی کا فتویٰ نہیں، میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پوچھتا ہوں آج فجر کی نماز کیا آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی؟ کم سے کم وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھی، کل کی نمازوں کا کیا کہنا، گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کا کیا کہنا، نماز کے چھوڑنے کے بارے میں نہیں، ظہر کو چھوڑ کر عصر میں پڑھا، عصر کو چھوڑ کر مغرب میں پڑھا، ون ڈے جو ہے 2020 میچ دیکھنے میں لگ گیا، الیکشن کا رزلٹ دیکھنے کے اندر لگ گیا۔ علماء نے لکھا کہ عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہو تو اس کو کھڈا کھودا جائے گا، ہانڈی رکھی جائے گی اور اس حالت میں اشارے سے نماز پڑھنے کو کہا جائے گا، مگر نماز قضا کرنے کا حکم اسے نہیں۔ کیا اس سے بڑی بھی تکلیف تجھے مجھے آئی ہے؟ تبھی تو آقا نے فرمایا ایک وقت نماز چھوڑ کر بعد میں جو قضا کرتا ہے، ہمت ہے، مچھر کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا، بچھو کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا، اگربتی موم بتی کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہزاروں گنا آگ جلی ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کسی میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جب نکل کر آئی جہنم کی آگ سے دھل کر 70 مرتبہ یا اس سے زیادہ، حدیث میں آتا ہے 30 مرتبہ، بعد میں آتا ہے 70 مرتبہ، بعد میں آتا ہے 100 مرتبہ۔ اس کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کثرت بیان کرنا، روزانہ یہ آگ ہزاروں مرتبہ اللہ سے کہتی ہے، اللہ جو نکل کر آ گئی سو آ گئی، پھر مجھے اس آگ کے اندر نہ ملانا۔ آگ پناہ مانگ رہی ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ہڈی ٹوٹی، بیٹ پان لے کر بیٹھ گیا، پیشاب وہیں پر، پاخانہ وہیں پر، آہ کر رہا سے پھر رہا ہے۔ 2,86,00,000 برس جہنم کے اندر چلنا پڑے گا۔ ہے طاقت کم؟ یا تو یہ کہہ دے کہ نبی نے جھوٹ کہا ہے، حدیث جھوٹی ہے، مولوی جھوٹا ہے، یہ دھرم جھوٹا ہے۔ یا ہندوستان آزاد ملک ہے، خوش ہو جائیں گے اسلام مسلمان دشمن کہ لوگ اتنے مرتد ہو کر آ رہے ہیں۔ اسلام کو تیرے میرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ 313 سے کائنات کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ جھوٹے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام اللہ میرے سجدوں کا، تیرے میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نبی درود کے محتاج نہیں ہے۔ تو اگر اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی قبر بناتا ہے، اپنی دنیا بناتا ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے طے کر لو کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے حرام کمائی سے توبہ کریں گے، جو حقوق العباد ہیں وہ ادا کر دیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بقیہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کے اندر بھی وہ دیکھتا ہے کہ ریورس فائدہ کہاں مجھ کو ملتا ہے، کام والی کو، ڈرائیور کو، نوکر کو زکوٰۃ، اس لیے کہ وہ خوش بھی ہو جائے، اس کا نفع لوٹ کر آئے۔ یہ تو سود کھانا ہوا بھائی، اور زکوٰۃ کی سود تو بدترین سود ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر محتاجوں کو، فقیروں کو، مدارس کو، علماء کو، مساجد کے خدام کو، غریب طبقے کو۔ آج زکوٰۃ اگر صحیح ادا ہوتی، قیامت کے دن یہ عائشہ نام رکھنے والی عورتیں، یہ سمیہ نام رکھنے والی عورتیں برقع پہن کر اپنی عصمت اور آبرو اور شرمگاہ کا سودا نہ کرتی۔ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا یہ بھوکے کیوں مرے؟ اگر تو زکوٰۃ دیتا تو یہ بھوکے نہیں مرتے، یہ عصمت کا سودا نہیں کرتے، یہ آبرو کا سودا نہیں کرتے۔ ہم کو یہاں بیٹھ کر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے کہ صاحب مسلم عورتیں شرمگاہ کا سودا کر رہی ہیں، رنڈی پنا کر رہی ہیں، بازاری عورتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی عورت
اس کا سودا آسانی سے نہیں کرتی جب تک کہ اس کی مجبوری نے اس کو وہاں لا کر کھڑا نہ کر دیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا احترام کیا ہے۔ مسلمانوں، قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر کا مہینہ ہے۔ میں اگر آج عشاء کی نماز کے بعد وتر میں جو پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں جماعت سے پڑھنا چاہوں تو پڑھیں گے آپ؟ ہٹ مولوی، نئے نئے مسائل لے کر آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ ہمیں وتر کو دیا۔ میں اشراق، اوابین، تہجد کی نماز جماعت سے پڑھا ہوں، آپ آئیں گے؟ ہٹ پڑھے کو ہٹ، نئے نئے مسائل مولوی پیدا کرتے ہیں۔ تراویح کی نماز سنت ہے، نفل نماز ہے، اس کی جماعت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ یہ سب انعامات ہیں۔ تسحرو، کھانے پر ثواب ہے۔ 11-12 بجے کھا کر کوئی سو گیا اور پھر کل کہہ رہا ہے کہ میں نے 11-12 بجے نہیں، آخر وقت کے اندر بھلے سے 2 گھونٹ پانی پی لے، ایک کھجور کا دانہ کھا لے، 1 چمچ شہد پی لے سحری کی نیت سے، کہا کہ اس کے دانے دانے پر اللہ تعالیٰ اجر و رحمت فرمائیں گے۔ یوں بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں، اوابین اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، لیکن تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے ہیں۔ بالخصوص رمضان المبارک کی جو پہلی رات آ رہی ہے، مہمان جب پہل آتا ہے، اس کی عزت، توقیر اور فرسٹ امپریشن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس کی عزت کرتا ہے اللہ اسے رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک نگاہ وہ بھی ہے، ایک جو ہے دیکھنا وہ بھی ہے۔ پولیس والا چور کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ وہ بھی ہے۔ جج ملزم کو دیکھتا ہے، ایک نگاہ وہ بھی ہے۔ ایک نگاہ اللہ تعالیٰ غضب والی بھی دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کی جو پہلی رات ہے اس کا استقبال کرو، خوشیاں مناؤ، کپڑے پہنو، عمدہ کھانا کھاؤ۔ اللہ کا مہمان آ گیا۔ گزشتہ سال ہمارے کتنے دوست تھے، ان کے جنازے نکل چکے، آج قبروں کے اندر وہ مدفون ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ موت بھی دینی ہے، یہ رجب آ گیا، ہاتھ میں نوالا آ گیا، منہ سے محروم نہ کرنا، پیٹ سے محروم نہ کرنا، ان 2 مہینوں میں برکت دینا۔ اللہ جب رمضان مبارک قریب آ گیا تو رمضان تک پہنچا ہی دینا۔ نبی دعا کر رہا ہے، ساقی کوثر دعا کر رہا ہے، شافی محشر دعا کر رہا ہے، امام الانبیاء دعا کر رہا ہے، سید الاولین دعا کر رہا ہے، سید الاخرین دعا کر رہا ہے، اور داڑھی مڈا فکر میں ہے کہ صاحب عید کیسے بنے گی، کپڑے کیا بنیں گے، کون سی ناچنے گانے والی بازاری عورت کا ماڈل میں اپنی بیوی کو پہناؤں گا، اپنی بیٹیوں کو پہناؤں گا۔ اسی لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھا کر دعائیں دی نہیں دی، یہ تو مشہور ہے نا، رحمت کی دعائیں دی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مظاہرہ آپ نے فرمایا۔ خون رس رہا تھا، نالین شریفین خون سے چپک چکے تھے، پہاڑ پر مسلط فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، اے آقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہیں ان کو چکی کے پاٹ بنا کر اہل طائف کو پیس دیا جائے، نہیں نہیں، یہ نہیں، ان کے بچے، ان کی نسلوں میں ایمان آئے گا۔ آج طائف کی وادی میں جو سرسبز وادی ہے، جو پرفضا وادی ہے، جو خوشگوار موسم ہے، یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا صدقہ ہے۔ وہی نبی منبر پر چڑھتا ہے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا۔ جبریل امین نے کہا اور آپ نے فرمایا آمین۔ چیک پر اماؤنٹ لکھتا ہے، لکھنے والے کی بات نہیں، سائن جو کرتا ہے، چیک اونر جو دستخط کرتا ہے، ٹھپا لگاتا ہے، اس کی بات ہوتی ہے۔ حضرت جبریل امین نے جو بھی کہا ہو اللہ اسے قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا۔ داڑھی منڈوں کو کہہ دیا، روزہ خوروں کو کہہ دیا، بے پردہ پھرانے والوں کو کہہ دیا، موبائل کے اپلیکیشن میں انگلیاں لگانے والوں کو کہہ دیا، ٹی وی بند نہ کرنے والوں کو کہہ دیا، سنیما دیکھنے والوں کو کہہ دیا، لڑائی جھگڑے کرنے والوں کو کہہ دیا، دنیا کی پوجا کرنے والوں کو کہہ دیا۔ اور کس نے کہا؟ ہمارے در کوئی فقیر آئے، دکان میں کوئی فقیر آئے، بابا اللہ کے نام پر دے دو، اے چل، ہم نے کچھ جو ہے جھٹ سے پٹ سے خفا ہو کر کچھ کہہ دیا اور ناراضگی کا جملہ کہہ دیا، اور وہ جاتے ہوئے اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تیرے بیٹے کو بیمار کر دے، اللہ تیری بیوی کو ارے بابا بابا آؤ آؤ، پاپا گانجا مارنے والا ہے، شراب کا مارنے والا ہے، زانی ہے، بدکار ہے، بد دعا برداشت نہیں کرتے۔ وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، وہ رحمت للعالمین،
طائف کے پتھر کھا کر زخم سے خون رس رہا تھا، رحمت کی دعائیں دی۔ رمضان کون پاتا ہے؟ یہودی پاتا ہے، عیسائی پاتا ہے، نصرانی پاتا ہے، کافر پاتا ہے، مشرک پاتا ہے۔ مسلمانوں پر روزے فرض کی گئے، کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو فرمایا کہ روزہ رکھے اور مغفرت نہ ملے، سحری کرے مغفرت نہ ملے، افطاری کرے، تہجد پڑھے، تراویح پڑھے، روئے، گڑ گڑائے۔ للصائم فرحتان، شربت رکھا ہوا ہے، کھجور رکھا ہوا ہے، سموسے رکھے ہوئے ہیں، اور دنوں میں پیپسی پینے کا اجر نہیں ہے، کوک پینے کا اجر نہیں ہے، شربت پینے کا، روح افزا پینے کا اجر نہیں ہے، سموسے کھانے کا اجر نہیں ہے۔ للصائم فرحتان، بیٹے آخرت میں جو ملے گا ملے گا، یہ کھانے کا بھی تجھے مزہ ملا کرے گا۔ بد نصیب ہے، اس لیے دل جل کر کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ نبی کی بددعا کا توق جو لگا لے گا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، قیامت میں میرا دامن پکڑ لینا۔ کتے کے پاخانے میں، خنزیر کے پاخانے میں جو جراثیم ہے، نبی کی بددعا جسے لگی اس سے وہ بہتر ہے، ان کو نبی کی بددعا نہیں لگی ہے۔ نبی کی بددعا کس کو لگتی ہے؟ جو تراویح چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، حرام کاری کرتا ہے۔ مسلمانوں، وقت ہے سنبھلنے کا۔ کوئی حکومت نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلقات، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہماری دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آپ رمضان المبارک سے پہلے اس کے استقبال کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنا لیں، پلان بنا لیں کہ کب اشراق پڑیں گے۔ دکانداری 12 مہینے چلتی رہے گی، رمضان المبارک کے اندر کچھ ہلکا کر دیں، بیوی کو کام ہلکا کر دیں، بڑھا دیتے ہیں بیوی کو کام، یہ پکانا وہ پکانا، ہلکا کر دیں کام، کلام پاک کی تلاوت میں لگا دیں، ذکر کا ماحول کرے۔ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ جو پڑھے گا اس کی بخشش یقینی ہے۔ اپنے والد کے لیے پڑھے، اپنے اساتذہ کے لیے پڑھے، اپنی والدہ کے لیے پڑھے، خود اپنے لیے پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں میرے لیے مغفرت کا پروانہ عنایت فرما۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر، فضائل ذکر کے اندر اس کو لکھا ہے کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو چلو کم سے کم قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا، کلام پاک کو ایئر فون لگا کر سننے لگے اور تہجد کا اہتمام کرنے لگے اور اشراق کا اہتمام اور چاش کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے امت کی روزی کے خیر و برکت کے دروازے اللہ نے چاش کی نماز میں رکھے ہیں۔ اگر بے برکتی ہو، کمائی میں نحوست ہو اور کمائی کے اندر تنگی ہو، جو عادت رمضان میں ڈالیں گے 11 مہینے، جس کا رمضان خیر سے گزرے گا سال بھر اس کا خیر سے گزرے گا، جس کا رمضان برا گزرے گا۔ خیر کو بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور شر کا فیصلہ بنانا کرنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان المبارک کے شائع نشان اس کا استقبال کرنے، ان کی عظمتوں کو بجا لانے، تراویح کا اہتمام کرنے، کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے، گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا جو ثمرہ ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں مالا مال